سوالات پوچھتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے اس کے دونوں میرے خیال میں پہلو ہیں، ایک اچھا پہلو ہے، قابل قدر ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ایک جو ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ قابل قدر پہلو یہ ہے کہ دیکھیں عام مسلمان جو ہے وہ اپنی عمومی زندگی میں ٹھیک ہے بے پرواہ ہے، توجہ نہیں دے رہا، بد عمل ہے، لیکن وہ اگر بعض چیزوں کے بارے میں حساس ہے، مثلا شراب، ایک آدمی معاملات میں بڑا گناہ گار ہوگا لیکن ہو سکتا ہے وہ شراب کے معاملے میں بڑا حساس ہو، حرام گوشت کے بارے میں حساس ہو، اچھا شادی بیاہ نکاح طلاق میں چونکہ بڑی حساسیت ہوتی ہے کہ ہم یہ کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے، تو اب اس کو یعنی جتنی حساسیت بھی لوگوں میں ہے اور اس کے لیے وہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ تو میرا خیال میں قابل قدر چیز ہے کہ جو معاملات شریعت کی نظر میں بھی حساس ہیں اور عام لوگ بھی ان میں حساسیت ان میں باقی ہے اور اس میں وہ رجوع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم حرام نکاح نہ کریں، ہم حرام کھا نہ لیں، ہم حرام کوئی لین دین کا معاملہ حرام نہ کر لیں، تو یہ تو میرے خیال میں ایک قابل قدر چیز ہے، اس میں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اور ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ بنیادی طور پر شریعت کی پابندی عموماً نہیں کرتے، لیکن کچھ چیزوں کا اہتمام کر کے وہ گویا اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی دیندار ہیں۔ تو ایک نفسیات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم باقی جو شریعت کے مطالبات ہیں ان کو اگنور کریں، لیکن کچھ چیزوں کا اہتمام کر لیں اور اس سے اپنے آپ کو تسلی دیں کہ ہاں ہم کچھ دیندار ہیں، یا کم سے کم لوگوں کو تاثر دیں کہ ہاں میں فلاں معاملے میں بڑا غیرت مند ہوں اور مجھے بڑی دین کی اہمیت ہے۔ تو یہ ایک منفی ظاہر نفسیات ہے، اور اس میں اور اسی طرح کچھ ایسے سوالات بھی یہ جو تیسرا آخر میں آپ نے حوالہ دیا، یہ سوالات یا اس طرح کے جو سوال ہیں کہ وہاں بال پڑے ہوئے تھے ہم بیٹھ گئے، نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا یا فلاں، یہ اصل میں مذہبی متشددین کے ہاں یہ اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں، اور وہ بھی تقوی کی اس کو پتہ نہیں ہم کیا کہیں گے، اوور تقوی کی ایک نفسیات بعض مذہبی لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب ان دونوں مسئلوں کا حل اور اس میں بنیادی کردار اصل میں اہل علم کو ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ عام آدمی کو آپ ایک ایک آدمی کو جا کر تو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو نہیں سمجھا سکتے، لوگوں کے ہاں ان کی نفسیات ہوتی ہے، مزاج ہوتے ہیں، اپنی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے رویے سامنے آتے ہیں۔ تو لیکن اب اس طرح کے منفی رویوں کو انٹرٹین کرنا اور ان کو ایک طرح کا جواز دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہیں پہ اصل میں اہل علم کا کردار بنتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر، ایسے رویے جب سامنے آئیں، ایسے سوالات سامنے آئیں، تو ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں بلکہ حوصلہ شکنی کریں، اور اس کی بہترین نمونے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ملتے ہیں کہ آپ سوال کرنے کے معاملے میں خاص طور پر اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کی سخت حوصلہ شکنی کرتے تھے، بلکہ آپ کے تو ہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مدینے میں مقیم صحابہ ہیں ان پر ایک طرح سے پابندی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ سے آ کے سوالات نہیں پوچھنے، وہ باہر سے آنے والوں کا انتظار کرتے تھے کہ وہ باہر سے جو لوگ ان کو تھوڑی رعایت ہوتی تھی، اچھا وہ باہر سے آئے ہیں، کبھی کبھی انہوں نے آنا ہے تو چلیں انہوں نے کچھ چیزیں ضروری پوچھنی ہیں تو وہ پوچھ لیں۔ مدینے میں رہنے والے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندی تھی کہ کوئی ضروری بات ہوگی تو میں خود ہی بتا دوں گا، اللہ کا حکم، تم آ کے بار بار مجھ سے سوالات نہ کیا کرو۔ تو اس طرح کے سوالات جو ضروری نہیں ہیں اور وہ ایک حد اعتدال سے بڑی ہوئی مذہبیت یا شدت کے غمازی کرتے ہوں، ان کی حوصلہ شکنی اہل علم کو کرنی چاہیے۔ لیکن ایک جو عام سی بات ہے کہ ہماری عام روٹین میں جو ہے ان کو بہت ہی زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے عمومی اور جو خاص مسائل ہیں، یعنی جن کو پوچھنا چاہیے، جن کی وجہ سے جو ہے نا ایک حلال حرام کا تصور جو ہے جو واضح ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھنے میں آیا کہ ایسے سوالات جو غیر ضروری ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ان سوالات کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے اہل علم طبقہ ہے وہ انہی سوالات کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، تو عوام کی طرف سے ویسے ہی سوالات جا رہے ہوتے ہیں۔
جی، تو اس میں اگر ہم ایک عام آدمی کی، خاص طور پہ جو ایک دیندار آدمی ہے اس کی اگر ہم یعنی جگہ سے دیکھیں، تو دیکھیں وہ ایک بہت ہی احتیاط کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں مثال کے طور پر اہل علم جو ہیں وہ، ان کو اندازہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں، فلاں معاملے میں، فلاں سچویشن میں اب قرآن مجید کی یا سنت کی کوئی ایسی واضح ہدایت ہمارے سامنے نہیں ہے جس کی پابندی ضروری ہو، تو آپ اپنی سچویشن کے مطابق کوئی مناسب فیصلہ کر لیں تو کر سکتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی جو ہے ظاہر ہے اس کو تو نہیں پتا، اس کے پاس پہلے سے وہ علم نہیں ہے جس سے وہ طے کر سکے کہ اس معاملے میں قرآن سنت خاموش ہیں، یا کوئی انڈائریکٹلی کوئی رہنمائی دیتی ہیں، یا اس نے چھوڑ دیا ہے کہ. اس لیے عام آدمی جو ہے وہ عموماً رجوع ہی کرتا ہے، اور وہ پوچھنے میں ہی عافیت محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی غلطی نہ کر لوں اور کوئی غلط فیصلہ نہ کر لوں، تو مجھے کس سے پوچھ کے ہی عمل کرنا چاہیے. تو اس میں اصل میں اعتدال پیدا کرنا اور ایک توازن پیدا کرنا، یہ اہل علم کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں تعلیم سے ایسا مزاج پیدا کریں کہ بنیادی تعلیمات جب وہ سیکھ لیں، دین کے بنیادی احکام سیکھ لیں، تو اس کے بعد ان کو اس کی تربیت دیں کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ اپنی سچویشن حالت کے مطابق کوئی فیصلہ اگر کر لیں، اور اس میں اگر فرض کریں کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو گئی ہے تو وہ قابل معافی ہے. یہ مزاج بنانے کا اور تربیت کا کام اصل میں اہل علم کو ہی کرنا پڑے گا، جو ہمارے ہاں بعض وجوہ سے اہل علم نہیں کرتے. وہ متعین جواب دینے کو ہی اور اس کو پابند کرنے کو ہی مناسب سمجھتے ہیں کہ کوئی عام آدمی جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جائے، یا خود رائے نہ کرنے لگے، اپنی رائے نہ استعمال کرنے لگے، اور پھر کل کو. تو ہمارے ہاں ذرا جو ایک تحفظاتی ذہن ہے عام آدمی کے بارے میں، وہ میرا خیال میں حد سے تھوڑا سا متجاوز ہے، اور تو اس میں کچھ اعتدال لانے کی ضرورت ہے. جو ہماری یعنی ہماری جو ذمہ داری جو بنتی ہے وہ اہل علم طبقہ کی بنتی ہے کہ عام آدمی کو یہ باور کرائے کہ وہ خود سوچ سکتے ہیں، اور ایسی باتیں، ایسی عام نوعیت عامیانہ قسم کی باتیں جو ہیں اس کے اوپر تو، جیسے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مدینہ کے لوگوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ وہ ایسے جو ہے نا کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے جب تک کہ انتہائی ضروری بات نہ ہو، اور وہ کسی توسط سے ہی پوچھتے تھے. تو یعنی یہ ایک قسم کی ایک جو ہے تربیت ہو رہی ہے کہ امت کے لیے بھی. لیکن ہمارے علماء کرام جو اہل علم طبقہ ہے وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو عوام کے اندر ان کو اپنی سوچ کو بیدار کیا جائے، اپنے فہم کو بیدار کیا جائے کہ وہ خود سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں. ہاں، اس میں دیکھیں نا دو تین میرے خیال میں عوامل ہیں جو اس رویے کو پیدا کرتے ہیں. ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ عام آدمی کے بارے میں ہمارا جو ایک ایسٹیمیشن ہے مذہبی لوگوں کی، کہ اس کو بالکل وہ بہت ہی ایک یعنی مشکوک ارادے کا، بہت ہی کمزور مذہبی ارادے کا حامل ہوتا ہے، اور اس کو اگر وہ کہیں رائے استعمال کرے گا، اپنا ذہن استعمال کرے گا، تو وہ لازماً پھٹک جائے گا. تو اس لیے اس کو کم سے کم گنجائش رکھی جائے جس میں وہ اپنے ذہن کو استعمال کرے، یا اپنی رائے، اپنے فہم کو استعمال کرے. تو ایک تو یہ ہماری یعنی عمومی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم عام آدمی کو اس کی مذہبیت پر، یا اس کی دیانت پر، یا اس کے فہم پر ہم زیادہ اعتماد نہیں کرتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، جتنا وہ پوچھ کے چلے، اور جتنا وہ اہل علم کے ساتھ جڑا رہے اور ان پر ایک طرح سے ڈپینڈنٹ رہے، اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے. اب یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ متوازن نہیں ہے رویہ. تو بہرحال ایک عامل یہ ہے. دوسرا ہے گروہ بندی کا. وہ بھی ہے کہ ہم جو رہنما ہیں مذہبی، وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی مکتب فکر سے وابستہ ہوتے ہیں، اور سب کی ہماری تربیت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اپنی جماعت، اپنے گروہ میں ان کو شامل کرنا ہے. اور تو وہ بھی ایک تقاضا بن جاتا ہے کہ جو آدمی بھی آپ سے پوچھے تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ اس کو فری ہینڈ دیں کہ ہاں بھائی جب جا کے تم جو مناسب لگتا ہے کر لو، تو آپ سے پوچھنے آیا ہے تو آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ اس کو آپ پابند کر لیں. اور تیسری چیز بھی ہے جو اس جدید دور میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کافی زیادہ
وہ ایک بڑا عامل ہے کہ جدید دور میں چونکہ مذہب کے نام پر اور مذہبی عنوان سے ایسی آراء جو صحیح متوازن مذہبیت کی عکاسی نہیں کرتی، انحراف پر مبنی ہیں، اور ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو ایک مستند روایت ہے دین کی، اس پر بد اعتمادی بھی ظاہر کرتے. تو دین کی ترجمانی اور دین کے نام پر رہنمائی کرنے والے بہت سے ایسے سورسز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن پر علماء کے اور مذہبی حلقوں کے جنون اشکالات ہیں کہ وہ لوگوں کو صحیح دین نہیں بتا رہے بلکہ ان کو ایک یعنی دین کی غلط تعبیر بتا رہے. تو اس تناظر میں بھی پھر علماء جو ہیں وہ بہت حد سے زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں کہ کوئی آدمی یا زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کے لیے ان راستوں کو مسدود کیا جائے جس میں وہ کسی بھی غیر مستند سورس سے جا کر دین کا علم حاصل کریں. تو یہ میرے خیال میں 2-3 عوامل ہیں. عام آدمی کی اہلیت کو یا اس کی دیانت کو ایک انڈر ایسٹیمیٹ کرنا یا یہ ایک رویہ ہے، اور گروہ بندی کا بھی ایک عامل ہے، اور جو غیر مستند مذہبی تعبیرات ہیں ان سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کا جو ایک دائی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل جل کر ایک پورے رویے کو تشکیل دیتی. ابھی ایک سوال آیا ہے وقاص احمد صاحب کی طرف سے کہ جس معاملے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں وہاں گمراہی کا کیا کام؟ گمراہی سے مراد عام نقصان مراد نہ لیا جائے. یعنی کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب قرآن و حدیث خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو ہے انسان کے گمراہ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ نہیں ہیں، نہ ہونے کے مترادف. تو وہاں پر جو یہ ایک رائے قائم کی جاتی ہے کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو ہم ایک اجتہادی حوالے سے اس بات کو دیکھتے ہیں تاکہ کوئی انسان گمراہ نہ ہو، مسلمان گمراہ نہ ہو. نہیں، یہ اصولی طور پر تو بات بالکل ٹھیک ہے. گمراہی تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو چیزیں کہی ہیں کہ یہ تمہارے ماننے اور کرنے کی ہیں، ہم ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیں یا اس کو غلط طریقے سے بیان کریں، یہ گمراہی ہے. یا جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے یہ تمہارے لیے ممنوعات ہیں، ہم اس دائرے میں کوئی تعویل فاسد سے ان کو جائز کرنے کی کوشش کریں، تو گمراہی کا تعلق تو اس سے ہے. اللہ نے جو ہم پر لازم کیا ہے اس میں ہم کوئی کمی بیشی کریں، یا جس سے ہمیں منع کیا ہے ہم اس میں کوئی کمی بیشی کرنا چاہیں. اس کے بعد تو اختلاف ہو سکتا ہے اللہ کی منشا کے قریب تر بات کون سی ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے کسی معاملے میں گمراہی کا سوال تو نہیں پیدا ہوتا. جو بھی رائے آپ اختیار کر لیں چاہے وہ غلط ہی ہو، لیکن ظاہر ہے اس کو گمراہی نہیں کہا جا سکتا. تو جو اسلامی احکامات ہیں وہ انسان کے شخصی اور سماجی ضروریات اور اس کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب ہم اس کے اوپر اتحاد کی پابندیاں لگاتے ہیں تو وہ اس کی جو ایک شخصی اور صلاحیت ہے یا جو ضروریات ہیں وہ خطرے سے دوچار نہیں ہو جاتی سر، کہ ایک اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے لیکن ہم اس کو اس چیز فکس کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم اپنے مختلف مکاتب فکر کی بات کریں تو وہ اس طرح سے یعنی وہ یوں کہیں کہ شدید ہیں اور سخت ہیں کہ ان کو وہ اگر ادھر ادھر کہیں بھٹکتے ہیں تو سب سے زیادہ ان کا جو ایمان ہے وہ بھی خطرے میں ہے، ان کے نکاح ہے وہ بھی خطرے میں ہے. یعنی ایک پوری کی پوری ان کا جو ایک زندگی کا لائف سائیکل ہے وہ پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہاں، اس میں میری آبزرویشن یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اجتہاد کے اس وسیع مفہوم کو لیں جو میں نے عرض کیا کہ جس میں آپ اپنے فہم اور اپنی رائے اور اپنے تجربے سے زندگی کے کسی بھی مسئلے کا ایک حل نکالتے ہیں، تو یہ اس اجتہاد کا دائرہ تو بہت ہی وسیع ہے، اور وہ ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں معاملات میں اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں. اور ان میں مذہبی رہنمائی کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں کسی معاملے کا تعلق بنتا ہو کسی مذہبی حکم سے. مثلا ہم کاروبار کرتے ہیں نا، بزنس کرتے ہیں،
تو بزنس کی سارا سیٹ اپ، اس کے لیے جو بھی ہمیں بندوبست کرنا ہے، اس کا جو بھی انتظام کرنا ہے، جو بھی اسکیم بنانی ہے، یہ سارا ہم ایک تمدنی اور معاشی ضرورت کے لحاظ سے تو سارا ہم اجتہاد کر رہے ہیں اپنی رائے سے. لیکن اس میں کچھ پہلو ایسے ہیں جس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین نے ہمیں لین دین کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے جو پابندیاں بتائی ہیں، کیا یہ معاملہ ان سے تو نہیں ٹکرا رہا؟ ظاہر بات ہے جہاں کسی دینی حکم سے متعلق کوئی مسئلہ آ جائے گا اور دونوں کے درمیان کوئی کنیکشن بن جائے گا، تو اس کی ایک مذہبی ڈائمنشن بن جاتی ہے، اور وہاں پر اہل علم کا کام جو ہے وہ بنتا ہے، یعنی ان کا ایک کردار بنتا ہے، اور وہ رہنا چاہیے مسلمان معاشرے میں کہ اہل علم زندگی کے معاملات سے متعلق رہیں اور ان کا فہم، ان کی انپٹ جو ہے وہ اس میں شامل رہے. جس رویے کے آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ بہت حساس ہو جاتے ہیں اور وہ نکاح وغیرہ ٹوٹنے کے، یہ آپ اگر غور کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر گروہ کچھ خاص مسئلوں میں یہ شدت دکھاتا ہے جو اس کے لیے آئیڈینٹی بن گئے ہوتے ہیں. باقی چیزوں میں وہ حساس نہیں ہوگا، باقی چیزوں کو وہ اگنور کرے گا، اس کو بلکہ شاید پتہ بھی نہ ہو کہ ہاں یہ بھی چیزیں ہیں جن میں رہنمائی کی ضرورت ہے. لیکن ہر گروہ کے جو چند دو چار پانچ خاص شناخت کے مسئلے ہیں نا، ان میں وہ اپنے گروہی شناخت کو پریزرو کرنے کے لیے یہ حساسیت وہ پھر پیدا کرتے ہیں اور وہ دکھاتے بھی ہیں، تاکہ وہ اگر آئیڈینٹی ختم ہو گئی تو پھر گروہ کی جو شناخت ہے اس پر زد پڑتی ہے. تو میری آبزرویشن اس حوالے سے یہ ہے. اچھا سر، ایک اور بات مجھے جو ہے نا وہ ہاں ابھی کوئی واٹس ایپ پہ دوست. موصول ہوا میسج ہے. جی، کیا اتحاد دین کا ماخوذ ہے؟ تو یہ سوال، چلیں وہ سوال میں بعد میں کر لوں گا جو مجھے واٹس ایپ پہ موصول ہوا ہے. یہ احسان اللہ صاحب ہیں کہ کیا اتحاد دین کا ماخوذ ہے؟ نہیں، دین کا ماخذ تو نہیں ہے، دین کا ماخذ تو اللہ اور اس کے رسول ہے. اجتہاد تو دین کو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہم سے مطالبہ اور منشا ہے اس کو سمجھنے کا نام ہے اجتہاد. اجتہاد دین کا ماخذ نہیں ہے، وہ دین کے ماخذ کے ہم سے مطالبات کیا ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی جو کاوش ہے، ذہنی علمی کاوش ہے، اس کا نام اجتہاد ہے. ٹھیک سر. اچھا، وہ کوئی ایک ایک سوال سوال یہاں آیا تھا ضمیر میرے. کے حوالے سے بھی نظر آیا تھا، وہ پھر غائب ہو گیا. ضمیر جی، کے یہ وہ ایک اگر آپ ہے سمجھتے ہیں کہ متعلق ہے. قاضی انعام صاحب ہے کہ مولانا صاحب کی طویل تمہیدی گفتگو کو جس کو ضمیر کی بنیاد بنا کر شروع کیا ہے، اس ضمیر کی سائنسی جدلیاتی تجزیے سے ہی نفی کی جا سکتی ہے. مگر میں سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں، جس تصور خدا کو عہد وحشت کے دور سے لے کر آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے ہیں، اور جس کے دائرے کی شریعت کے اندر انسانوں کو باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ تصور خدا بھی جس کی خالص توحید اور رسی کو مسلمانوں نے فخر سے پکڑا ہوا ہے، وہ خدا کا تصور بھی انسانوں سے تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے. اور وہ تمام تقاضے جن کی بنیاد پر انسان کو افضل منتخب کیا ہے، اس سے آگے پھر وہ شو نہیں ہو رہا سامنے جو میسج ہے نا ان کا، تو مکمل ہو نہیں پا رہا. قاضی انعام صاحب اگر ہاں آپ ہو اب سکے اس تو سے اس کو جو ہے نا دوسرا پارٹ. قاضی صاحب اگر آپ سے ہاں ہو وہ سکے تو پوری اس کا ایک بات. اور دوسرا پارٹ. جی جی جی، مجھے جو بظاہر اس کے سوال کے رخ سے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں آپ دین کے احکام کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اس میں تو اس کو سمجھنے میں تو اجتہاد کی آپ بات کر رہے ہیں. اگر مجھے ان کی بات صحیح سمجھ میں آئی، اگر غلط سمجھی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے سوال کے رخ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ جو جس خدا کے تصور پر وہ بیسڈ ہے، اور شریعت کے جس تصور پر آپ کا یہ سارا نقطہ نظر بیسڈ ہے، وہ اب قابل تبدیلی ہے. خدا کے تصور کو بھی آپ کو نئے سرے سے دیکھنا چاہیے، اور شریعت کا جو جس سے آپ باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو، اس کو بھی اب نئے طرح سے دیکھنا چاہیے. ہاں تو یہ دیکھیں، یہ اجتہاد کا ایک بالکل ہی مختلف تصور ہے، جس کو میں تو نہیں درست سمجھتا، کیونکہ ہم تو جو خدا کا تصور ہمیں قرآن اور سنت میں دیا گیا ہے، اور شریعت کا جو تصور ہمیں روایت سے متوارث ملا ہے، ہم تو اس کو درست مان کر اور اس کو بائنڈنگ مان کر اس کے دائرے میں اجتہاد کی وہ درست سمجھتے ہیں.
اگر خدا کا تصور ان کوئی کے بالکل سوال نیا ہے، سے ہم نے نئے سرے سے سمجھنا ہے تو وہ پھر اجتہاد نہیں ہے، وہ پھر ایک دوسری بحث ہے، وہ دین کے اندر اجتہاد کا معاملہ وہ نہیں ہے۔